السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ 23 مارچ 1940 کو قیام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ عظیم دھرتی جس پر ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارا قربان، جہاں ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں۔ پاکستان کی تشکیل جداگانہ قومیت اور دو قومی نظریے کی بنیاد اس کی اساس پر رکھی گئی، یعنی ذات پات رنگ نسل کا جغرافیائی حدود کا اس کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں، اس کے قیام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ایک حقیقت، ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریے کا نام ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو عملی جامہ پہنایا کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسی فلاحی ریاست کی تشکیل دی جائے جس کے اندر ہر کسی کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہو، آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہوں، اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہوں۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی جو تشکیل ہے اس کے سیاسی خد و خال نمایاں ہو گئے تھے، مگر پاکستان کا قیام اسی دن ہی اس کی بنیاد پڑ گئی تھی جب ہندوستان میں پہلی بار مسلمان فاتحین نے قدم رکھا تھا۔ سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس وقت جب محمد بن قاسم نے پہلی بار یا ہندوستان کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا تھا، اس وقت ہی دو قومیں بن گئی تھیں۔ ہم آج کی دنیا میں جب دیکھتے ہیں، جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہوئے ہندوستان میں دیکھتے ہیں، تو ہم اس وقت قائد اعظم کی سیاسی فراست کے معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یقین محکم و عمل پہ ہم مٹی کی جو محبت ہے، دھرتی کی جو قرض ہے وہ اتار رہے ہیں کہ نہیں، اور ہمیں اس کے حوالے سے مزید کیا کرنا ہوگا۔ اپنی قربانیاں جو ہیں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، ان کا ہمیں صلہ کیسے دینا ہے؟ کیا اس دن کو منا لینا صرف کافی ہے؟ کیا اس دن کے لحاظ سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں غور و فکر نہیں کرنا کہ ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ اس حوالے سے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان، آپ ہیں دفاعی تجزیہ نگار، میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنی صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر وقار سے کرنا چاہوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے، خاص طور پر جو اس کی اسینس ہے، جو قرارداد پاکستان ریزولوشن میں جو رکھی گئی، اس کی بنیاد ایک میسج ہے، یہ صرف ایک سیاسی ڈھانچہ، ایک روڈ میپ نہیں ہے، اس میں ایک میسج ہے، کیونکہ ہم نے اس کی موجودہ جو فاؤنڈیشنز ہے پاکستان کی، اس کی بنیاد پہ رکھی۔ آج کی نوجوان نسل، آج کا پاکستانی جو ہے اس میسج کو سمجھتا ہے؟ آئی تھنک کوئی بھی قوم ہو جو اس کے امپورٹنٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہ صرف کنیکٹ کرتی ہے بلکہ ان کو یاد بھی رکھتی ہے، اور چونکہ 23 مارچ 1940 بیسیکلی جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان اس دن رکھی گئی، جو بنیاد ہے، تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت کی جو مسلم لیگ، اس کی تمام لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، چاہے وہ اس وقت ایسٹ پاکستان بعد میں جو بنا اور ویسٹ پاکستان، اس طرح جو آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی، اور جو ریزولوشن پریزنٹ کیا گیا بیسیکلی علامہ اقبال کا جو ایک خواب تھا کہ نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ یونٹس بنائے جائیں جو کہ ایک اسٹیٹ کی فارم میں سامنے آئے۔ تو ایک تو آئی تھنک اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اپنی جو یوتھ ہے اس کو اس کے ساتھ روشناس بھی کرایا جائے۔ بائی اینڈ لارج یہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ ابھی اس کی آئی تھنک زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ بیکاز ابھی اس وقت جو آپ کی اساس ہے یا آپ کی جو آئیڈیالوجی، اس کے اوپر آئی تھنک ایک ڈیلیبریٹ اسالٹ کیا جا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے، جس میں یوتھ کو بیولڈر بھی کیا جا رہا ہے۔ ایٹ ٹائم آپ کو آئیڈینٹی کرائسس میں دھکیل دیا جاتا ہے، لائک ایک تھیم چل رہی ہے جو ہماری انفارچونیٹلی یونیورسٹیوں میں بھی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیٹل آف نیریٹیوز کا دور ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے۔ آج کی دنیا میں آپ یقینی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹل لائن سٹرو ہوں گی تو وہاں پر وارفیئر ہوگی۔ اب بہت سارے ایسے میڈیمز آئیں گے، یہاں پہ جنگ مسلسل جاری ہے، پاکستان کے اوپر حملے جو ہیں کئی جگہوں سے، کئی فرنٹ سے ہو رہے ہیں۔ فیصل کریم کنی صاحب، چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی، اس کی ایک آواز پر لبیک کہا، اس کی آواز کے اوپر تمام مسلمانوں نے لبیک کہہ کے انہوں نے ایک پاکستان کو مانا کہ یہی ہماری منزل ہے۔ کیا ہم آج کی دور میں اپنی اس طرح کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں وہ والی کوالٹیز دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کو سیکنڈ کرتے ہوئے آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی اس دن کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے اور آج کا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں، اس وقت کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس کے پیچھے قوم ساری کھڑی تھی۔ آج انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک ڈویژن آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور بڑا افسوسناک امر ہے۔ دیکھیں کہ آج میں بھی ریسنٹ کی مثالیں دوں
کہ ہمارے پڑوسی ممالک سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک سے تعلقات کافی اچھے ہوں، لیکن جب ہماری پڑوسی ممالک کی سرزمین آپ کے خلاف دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوگی تو آپ کب تک برداشت کریں گے؟ اور اگر ہم اس کے اوپر کچھ ایکشن کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ کرنے کے بجائے اس طرف کھڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہو سکتی ہیں؟ ریسنٹ مثال آپ دیکھیں 2-3 دن پہلے جب ہم نے افغانستان کو کئی مہینوں نہیں بلکہ 1.5-2 سال سے ہم ان کو ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، روزانہ کی بیس پہ میں باقی صوبوں کی بات نہیں کروں گا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص کر جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، جو ہمارے فوجیوں پہ، پولیس نوجوانوں پہ، پولیو ورکرز پہ کس پہ حملے نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم یہ جنازے اٹھا رہے ہیں شہداء کے، اور کب تک؟ اور یہ لگاتار یہ حملے جو ہیں ہمارے اکراس دی بارڈر جو ملک ہے اس سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اور آج ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں لقبات دیتے ہیں کہ ہم محب وطن نہیں ہیں یا ہم غدار وطن ہیں کچھ۔ آج آپ کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، آپ اپنے ملک میں امن لانے کے لیے آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا یہ انفارچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈویژن ہے، ساری کی تو نہیں ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ نظریے کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور ہم سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اختلافی نظریات ہیں ان کو بالکل مائنس ہو جانا چاہیے، ہم برداشت کرنے کی بجائے، ہم کسی کو ریسپیکٹفلی ہم ان کو ٹالریٹ کرنے کی بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کو تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے جو میرے ساتھ جو متفق نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو پاکستان ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ سر سید کا جو وہ شعور تھا، جو ان کی جو تحریک تھی، اس کی وجہ سے وہ دیا ہوا جو شعور اور وہ ایجوکیشن پہ ان کا ایمفیسس جو تھا، اس وجہ سے ہی تو ہم آج اس ملک کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج اگر تعلیمی معیار اگر پاکستان کا، موجودہ پاکستان کا دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جوش و جذبہ نہیں ہے، کہ یعنی کہ ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ شعور کتنا امپورٹنٹ ہے قوم کے لیے؟ I think all the more اگر آپ لیڈرشپ کا جائزہ لیں 1947 میں یا 1940 میں جنہوں نے پریزنٹ کیا کیس اور 47 میں بنایا، ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے۔ بلکہ میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے بڑا کرٹیسائز کیا، اینڈ انفارچونیٹلی وہ لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں علی گڑھ کی لیڈرشپ کو، کہ جی انہوں نے ہمارا پانی ڈیوائڈ کرا دیا، ہمارا چاول، مطلب جسٹ امیجن کہ لوگ اتنے بلڈر ہو چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احسان کیا۔ اور آئی تھنک قائد اعظم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ بھارت میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے اپنی لائلٹی ٹو انڈیا، مسلمز ہیں، اور وہ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، اور آج وہ پروو ہو رہی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ہیو اے لک اکراس دا بارڈر کہ جہاں پہ مسلمان آل دو 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، جس طریقے سے ان کو ڈس انفرنچائز کیا گیا ہے، جس طریقے سے ان کا ناطقہ بند کیا گیا ہے، سوشل بائیکاٹ بالکل ایک نازی ایجنڈا ہے، اور ان لوگوں سے پوچھیں قدر کیا ہے۔ سو آئی تھنک ایک تو جو آئیڈینٹی کا ایشو جو میں ذکر کر رہا تھا، کھڑا کیا ایجوکیشن میں اس کو ایڈریس کر سکتی ہے، ایجوکیشن اس کو کر سکتی ہے، تھوڑا یوتھ کو آئی تھنک انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ڈسپائٹ جو ہماری شارٹ کمنگز، اکنامک پرابلمز ہیں، پولیٹیکل ڈویژنس کی بات ہوئی، الٹیمیٹلی آپ کا اپنا وطن ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جن ملکوں میں لیٹ سے فارن آکوپیشن جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالات، سیریا میں دیکھ لیں، اسی طرح عراق کس طریقے سے برباد ہو گیا، لیبنان کا کیا حال ہے، یا یوکرین میں بھی رشیا یوکرین لڑائی میں کتنی کاسٹ پے کرنی پڑی ان کو۔ سو اس کی قدر کریں ڈیفینیٹلی، جہاں پہ چیلنجز اس کا مقابلہ کریں۔ یوتھ کا آئی تھنک سب سے بڑا جو انسینٹیو ہے، ایک تو پاکستان کے اندر فیتھ ہونا چاہیے، ریسورسز کی کوئی کمی نہیں، دوسرا آپ خود جو ہے یوتھ ہمارا وچ از 65% آف پاپولیشن، یہ خود ایک گولڈ ہے، اور اس وقت جو ڈیمانڈ ہے بائی ڈیموگرافیکلی آپ دیکھیں جاپان ہے، ویسٹ میں شارٹیج ہو رہی ہے، اگلے 30-40 سال میں سیریس کرائسس آ رہا ہے ڈیموگرافکس پہ، کہ آپ پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہوگی ڈیولپنگ۔ اور بلکہ یہ جو پاکستان جو ہماری دھرتی ہے، یہ صرف ہم جو پاکستان میں بسنے والے ہیں ان کا سہارا نہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی بہت بڑا سہارا ہے، وہ اب وقت پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، چونکہ اگر دنیا بھر میں اگر کوئی ایسی ویو آتی جیسے ریسزم ہے، زینوفوبیا ہے، پاکستان کی طرف، وطن کی طرف وہ واپس آئیں گے، الٹیمیٹلی ان کو پناہ یہیں پہ ملے گی۔ فیصل صاحب، اگر آج کا جو مودی کا انڈیا دیکھتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف آئے روز قانون سازی ہو رہی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں کی حکومت کی ایسی پالیسیاں ہیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے سیکنڈ کلاس سٹیزن کے بھی درجات، اس کے رائٹس بھی نہیں دیے ہیں۔ تو اگر ہم آج کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیا نظریہ پاکستان کو مودی کا انڈیا مزید تقویت نہیں پہنچا رہا اپنے ایکشن سے؟ دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے، اور جب ہم نے پہلے اس کو کہا تھا کہ بچر آف گجرات کا لقب دیا تھا، اور جس طریقے سے اس نے جو ہے جو اس میں انڈیا میں جس قسم کا وہ مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے، کسی نے یہ، ہم پاکستان میں جو آپ بات کر رہی ہیں، بالکل ہم ایک خوش قسمت لوگ ہیں،
لیکن یہاں پر بھی انفارچونیٹلی کچھ نہ کچھ، میں نہیں سمجھتا کہ اٹس اسٹیٹ اسپانسرڈ، بٹ ہمارے اس میں کچھ ایسے گروہ ہیں اس وقت بھی اس ملک میں، جس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں جو واقعات پیش آئے چرچز کے حوالے سے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کیا، اور بلکہ اس پہ کام بھی کیا ہے، چاہے جو بھی حکومت ہے، کہا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے اگر ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ مسجدیں آزاد ہوں اور ہم نمازیں وہاں پر پڑھیں، تو اس طرح جو ہے قائد اعظم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو یہاں پر آزادی ہوگی، چاہے وہ مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنے گرجے میں مندروں میں جائیں، جانے کے لیے مندر میں آزاد جائیں، ہیں. گرجے مسجد میں. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے، کیونکہ جب میں اگر یہ کام خدا نخواستہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کل میں اگر کسی اور ملک میں یورپین کنٹری میں بھی جاؤں. آپ کینیڈا کی مثال دیکھ لیں، کینیڈا میں جب واقعہ ہوا تھا پرائم منسٹر اس وقت کے وہاں کے پرائم منسٹر اسی وقت پہنچ گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی اور سزائے بھی دی. لہٰذا یہ چیزیں ہمیں ایز اے قوم برداشت بھی نہیں چاہیے. لیکن جس طرح ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں انڈیا کے اوپر، وہ تو اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے. اس طرح ہمیں تھوڑا سا اپنے اس میں بھی وہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی ایز اے قوم جو ہے اس چیز کو بھی ہمیں اور نظریہ پاکستان میں جو ہمارے بانی تھے ان کا جو مین فکر تھی وہ یہ بھی تھی کہ صرف پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ہم نے رائٹس کا خیال نہیں کرنا، چونکہ پاکستان تو خود ایک اقلیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی بنا تھا، بلکہ ہم نے اس کے علاوہ بھی مسلمان جو انڈیا میں رہ جائیں گے، جو اقلیت بن جائیں گے، ہم نے ان کے رائٹس کا پروٹیکشن بھی کرنی ہے. ہمارے بانی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اقلیتوں کے رائٹس کے پر زور دیا تھا. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان جو ہے وہ اب اس وقت مسلم دنیا کی ایک بہت ہی با اثر ریاست ہے، اس کے علاوہ عالمی سیاست میں بھی پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو ہم کیا اپنی اس ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے جو یہ رول ہے اس کو مزید تقویت کیسے دے سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایک تو ٹاپ سے اگر دیکھا جائے تو لیڈرشپ پہ بہت بڑی رسپانس ہمیشہ ہوتی ہے. آئی تھنک ویدر اٹ از پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے، اور اچھی چیز ہے. آپ نے دیکھا ابھی جس طرح جب شہادتیں ہوئیں ہمارے کچھ آفیسرز کی، تو پریزیڈنٹ پاکستان جو ہمارے کمانڈر ان چیف نے بڑا اسٹرانگلی بات کی. تو آپ کو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ میں ایک تو یونٹی نظر آئی کہ جی ان کے ہمارے بچوں خون کا حساب ہوگا. اور دین اگلے دن آپ نے دیکھا کہ اسٹرائک، اٹس مینس کہ ایک ڈائریکشن ہے جب سیکورٹی کا ابھی آئے تھے ڈیولپمنٹ پہ کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، بیکاز اگر یوتھ کو آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی دے آر لوکنگ ایٹ دیئر فیوچر، اور ڈیموگرافیکلی جو جتنی ینگ پاپولیشن ہے یہ گول بن سکتا ہے. اور اس میں اگر آئی تھنک سنگل نیس آف کنسیپشن ہو ڈائریکشن کے، جو آئی ایم شیور ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے کولیشن دے آر لوکنگ ایٹ، بیکاز ابھی ہمارے پاس ٹائم لوز کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ریسورسز بہت زیادہ رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ نے نہ صرف موٹیویٹ کرنا ہے بلکہ اپرچونیٹیز دینی ہے، اور دنیا نے کر کے دکھایا. آپ ٹرکی کی مثال لے لیں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ کس طریقے سے اپرچونیٹی کریٹ، انڈسٹریلائزیشن ہے، اور اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور باقی کچھ ایسی سائنسز ہیں جو الاؤ کرتی ہیں ٹو کراس جو گیپ ہے بٹوین اس اینڈ ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے، تو اس کو کیا جا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ ابھی فوکس رہیں اس کے اوپر، اینڈ آئی ایم شیور یوتھ کو جب آپ ریڈی کریں گے تو دے ول موو ان دیٹ ڈائریکشن، نہ صرف ود ان پاکستان بٹ باہر پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آئی تھنک چونکہ جذبہ موجود ہے ہماری قوم کے اندر، ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑے بڑے کرائسس کو انہوں نے ڈیل کیا ہے. فیصل صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بانی تھے پاکستان کے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کے خیال میں ہمیں ایک الگ وطن اس لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن، اپنے کلچر کا فروغ کر سکیں، اپنا جو جداگانہ تشخص ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں. تو آج کے پاکستان کے اندر ہم اپنی جو کلچر پروموشن ہے، اپنی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو خواب تھا اور اس وقت جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی ہم نے بات کی تھی، وہ میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آپ نے جو ابھی بات کی ہے وہ میجورٹی اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہا ہے. اور اس میں ہمیں ایک علیحدہ شناخت، علیحدہ چیزیں جو آپ نے بات کی ہے اس پہ جو ہے بالکل امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور ہم ایک مثالی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی مملکت ہے کہ جو مسلم ممالک کے لیے جو ہے مثال بھی دیکھیں. اس وقت واحد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے جو ایک ایٹامک پاور ہے، جو تمام مسلمانوں کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دفاع کے لیے جو ہے وہ مضبوطی کے لیے جو وہ بات ہوتی ہے. باقی پاکستان نے جو ہے بڑا ایک مختلف اس پہ موقعوں پہ یا مختلف پہ پاکستان نے جو ہے اپنا نام جو ہے وہ کم از کم دنیا میں جو ہے اور خاص کر مسلم ممالک میں اس نے روشن کیا. تو لہٰذا ہم اپنے ملک پہ فخر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے. جہاں تک آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے، بالکل ان کو ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے. اس وقت آپ کی 60% سے ابو آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور وہ یوتھ کی آبادی جو ہے وہ آپ کو مطلب دو دھاری تلوار ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں یا نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا میں چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، باقی لیڈرشپ کو، کہ ہم اس یوتھ کو جو ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز کریں. بہت ہمارے یوتھ میں اسکوپ ہے. آپ دنیا میں جدھر بھی جائیں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جس پہ مطلب ہے کہ میں کیونکہ ہم الائز بھی حکومت کی عارفہ کریم بھی اسی دھرتی کی میں اس پہ آپ کو ایک بات اس پہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے آپ کی ٹی وی پروگرامز میں خاص کر جب ہم
عید شو یا ایسے کوئی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ یوتھ ہوتی ہے, ہمارے پاس پلیئرز ہوتے ہیں, ہم نے ایسے ایسے فیلڈ میں پلیئرز دیکھے ہیں جو خود ہی اپنے وسائل پہ جو ہے نا وہ میڈل جیت کے آتے ہیں, ان کو کبھی بھی حکومت کی یا کسی اداروں کی سپورٹ نہیں ہوتی. لیکن آپ کمپیئر کریں باقی ممالک کے ساتھ, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اونرشپ لیتے ہیں. ہم تو آپ کی ٹیم اگر ان کو سپورٹ ملے پھر کیا ہو, یہ دھرتی کتنی زرخیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیز, ایسے یوتھ کو ایسے اس کو اسپانسرشپ کریں, اس کو اون کریں. ہم جو ہے ہمارے جو ہے حکومت اس کو اون کرے تاکہ ہم ان کی اور سپورٹ کر سکیں. ابھی ہماری خواتین جو ہیں ان کا شمار فوربس کی جو طاقتور ترین بزنس وومن ہیں ان میں بھی ہو رہا ہے, اس لسٹ میں ہماری پاکستانی خواتین بھی آ رہی ہیں. بریگیڈیئر وقار صاحب, چونکہ ہم نے جیسے کلچرل پروموشن کی بات کی اور پاکستان جو بنا تھا وہ ہمارا جو جداگانہ تشخص, ہماری تہذیب و تمدن, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی بنا تھا. اس حوالے سے میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اپنا جو کلچر ہے, ہماری وہ ویلیوز, ہمارے وہ نارمس ہیں, اور وہ ہماری جو تہذیب, وہ ہماری شناخت ہے, ہماری شناخت کو پریزرو کرنے میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ I think میڈیا نے پہلے پبلک لیول پہ جس طرح پی ٹی وی نے بڑا رول پلے کیا, 70s میں دیکھیں 80s میں. اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ شاید چونکہ ڈفرینٹ قومیتیں ہیں اور اس میں کوئی بیچ میں ڈفرینس ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اس کو آپ گلدستہ سمجھیں, اگر کوئی سندھی ہے یا کشمیر سے ہے, پنجاب سے ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, بلوچستان کے ہیں یا جی بی کے, تو یہ کمبائن کر کے, اور اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. ایون اعتراض احسن کی آپ بک دیکھیں, انڈس ساگا, اس میں مینشن ہے کہ انڈس ویلی کی آئیڈینٹی کو آج کی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب اسلام آیا تو ایک ڈفرنٹ آپ کہہ لیں ڈائمنشن میں چینج آئی, بٹ ادروائز انڈس ویلی کے جو لوگ ہیں گلگت سے لے کے کراچی تک اور مکران کے ساحل تک, دے آر آل ون پیپل فور تھاؤزنڈز آف ایئرس. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ انکریج کریں جو ریجنل کلچر ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی بھی آپ کا لیٹس سے سندھی کلچر ڈے ہوتا ہے یا بلوچ, تو وہ بڑا اچھا ایک گلدستہ بن سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ میڈیا کو میں نے دیکھا ہے جو اوور آل ڈبیٹ ہے اس میں آئی تھنک دے ہیو ٹو گیو ٹائم, بیکاز اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا میں بہت زیادہ ٹائم ہم پولیٹیکل ڈسکورس وچ از آلسو گڈ, لیکن آئی تھنک پرائم ٹائم میں کوئی لمٹ ہونی چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ نا کہ یہ دور ہے کلچرل امپیریلزم کا, اور اب آپ کی جو وار فیئرز ہیں, وہ بیٹل آف وارز جو ہیں وہ آپ کی میڈیا کی سفیر پہ لڑی جائیں گی, کلچرل وار فیئر ہوں گی. تو جو قوم جو اپنی سافٹ پاور سکلز کی اتنی زیادہ پروجیکشن کرے گی, وہ اتنی زیادہ دنیا میں اس کا جو امیج ہے بڑا زبردست رہے گا. فیصل صاحب, پاکستانی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم بہت زندہ دل قوم ہیں اور ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں, ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا ہم نے سامنا کیا, اس کے بعد ہم دوبارہ کھڑے ہو کے ہم نے دوبارہ نئی صبح کا آغاز کیا ہے. تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں اس قوم کو, بیچ میں برین ڈرین کی خبریں بھی آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستانی جو ہیں وہ بہت مایوس ہو رہے ہیں اور شاید ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا پیغام ہے کہ کیا آپ کو واقعی میں یہ حوصلہ ٹوٹتا ہوا پست ہوتا نظر آ رہا ہے, یا آپ وہی جذبہ, وہی جوش و خروش آج بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ایک بڑی جو ہے وہ جرت والی قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے, اور ہمیشہ انہوں نے مختلف جب بھی کرائسز ہیں ان کا بالکل صحیح طریقے سے اس کا مقابلہ کیا. اور یہ جو چیزیں جی برین ڈرین, یہ باتیں بہت ہوتی ہیں کہ جی برین ڈرین ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا وہ ہے. دیکھیں حکومت ابھی نہیں بنی ہے, انہوں نے مختلف ایونیوز پہ کام کرنا ہے, مختلف ایونیوز کھولنے ہیں. ہماری یوتھ کی جو میں سمجھتا ہوں یوٹیلائزیشن جو اس ملک میں ہو سکتی ہے کہیں بھی نہیں ہو سکتی, اور ڈیفینیٹلی یہ حکومت جو ہے وہ یوتھ کو جو ہے موقع دے گی. ہمارے جو یوتھ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اتنی یوتھ اس وقت موجود ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو پازیٹیو یوز کریں گے, کوئی برین ڈرین نہیں ہوگا. یہ ایک کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ ہمیشہ بات پھیلاتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اتنے ہزار اتنے لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایسے لوگ مطلب ہے کہ ملک چھوڑ گئے. جو آپ کو اپرچونٹیز پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی ممالک میں اور وسائل سے مالا مال ہے یہ ملک, اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹو خبریں ہی جو ہے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ, فیک نیوز, بالکل ایگزیکٹلی, اور پوزیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کہیں گم ہو جاتی ہیں. لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ابھی تک جو ریسنٹ کیا اچیومنٹس ہے. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے اندر ہم لوگ دنیا کے ٹاپ چارٹس پہ آئے ہیں, یہ فوربس کے اندر ہمارے پاکستانی بزنس میں انٹرپرینورز آ رہے ہیں, تو کسی کو اس والے سے معلومات ہی نہیں ہوتی. بریگیڈیئر صاحب, آپ پاکستان کو 2047 میں جب پاکستان 100 سالہ اپنی مدت پوری کر لے گا, انشاءاللہ 100 سالہ قیام کے جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا, کیسا پاکستان دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اگر پالیسی میکنگ جو اس وقت ہے اور جس طرح بھی ایس آئی ایف سی کا قیام ہے, کوئی آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ یہ ایریاز ہمارے اسٹرانگ ہیں, اس پہ کام کرنا ہے, اور اس پہ کنسنسس ہے, پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, اور آئی تھنک سب کو نظر آ رہا ہے 2047 اتنا دور نہیں ہے. مے بی اگر ہماری زندگی ہوئی یا ہمارے بچوں کی, اٹس ویری نیئر. اس کا مطلب ہے 100 سال میں یو آر لوکنگ ایٹ پاکستان جو کانفیڈنٹ ہو, جو کہ اقوام عالم میں اپنی جگہ بنائے اور ریجن میں
ایز ناٹ اونلی ملٹری پاور بٹ آلسو اکنامک ہب کے طور معاشی طور پہ خود مختار ہو. اور یوتھ جو ہمارا اس کو ڈرائیو کرے گا آئی تھنک ریجن کو اور دنیا کو, بیکاز جس طرح فیصل صاحب نے بتایا کہ سخت ڈیفیشنسی ہے, تو یہ ہمارا گولڈ ہے. اور پھر آگے ریسورسز ہیں, ریکارڈ ایک ہے ابھی آپ کا گولڈ مائن انشاءاللہ 2-3 سال میں کام کرنا شروع کر دے, انرجی ہے, تو دیر از آئی تھنک لاٹ آف ہوپ. اور اگر چیلنجز ہیں بھی صحیح تو وہ ان سب ہمیں مل کے ایڈریس کرنا ہے نا, چونکہ یہ وطن تو ہم سب کا ہی ہے. فیصل صاحب, ہم نے دیکھا کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اس موومنٹ جو قیام پاکستان موومنٹ تھی, اس کی کامیابی کی جو ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پوری کی پوری مسلمان قوم ون نیریٹو ون پیج پر تھی. ایک ہی ان کا گول تھا جس کے لیے وہ سب مل کے جدوجہد کر رہے تھے. آج ایک قومی نیریٹو کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے؟ بہت امپورٹنس ہے, اور اس کو جو ہے ہمیں ایک نیریٹو ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ اپ ہوگا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں, اس کے ساتھ میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا, میڈیا میں اگر آپ فیک نیوز کی بات کریں یا نیگیٹو پروپیگنڈا کریں, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اسپیشلی جو ہے وہ سوشل میڈیا جو اس وقت ٹول ہے, اس پہ جس طریقے سے فیک نیوز اور جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے, پاکستان مخالف پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان مخالف جو ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کریں. لہٰذا ان سب چیزوں کو جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان ملے گا انشاءاللہ. اور اس میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے, چونکہ ہم صرف حکومتوں پہ نہیں ڈال سکتے, جو ہمارا فیوریٹ ہابی ہے کہ ہم نے ہر بات جو ہے اپنی ذمہ داری بھی حکومت پہ ڈال دی, اس کے بعد خود جو ہے اپنی تمام ذمہ داریوں سے ہماری ہو کر بیٹھ گئے. میں اپنے گیسٹ پینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. آج کے دن کی امپورٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لحاظ سے ہم نے بہت ساری بھی باتیں تھی جو ہمیں ڈسکس کرنی تھی, چونکہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. آج کے دن ہم نے یہ ارادہ کرنا, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو ملک اتنی لازوال کامیابیوں کے بعد قربانیاں, اتنی جانی اور مالی قربانیاں جو دی گئی ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے, اس کے بعد جو یہ وطن ہمیں ملا, ہم نے اس کے لیے کیا کیا, کہ ہم نے ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا. خاص طور پر میں شہداء کی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی, جن کی عظیم کامیابیوں کی وجہ سے ہم اپنی اس آزادی کو, اس وطن عزیز کو ہم محفوظ رکھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ ہم جب تک ہم اجتماعی ہمارے مفادات ہیں ان کے لیے مل کر کام نہیں کریں گے, ون پیج پر نہیں ہوں گے, ہمارا ایک نیریٹو نہیں ہوگا, جب تک ہمارا ایک گول نہیں ہوگا جس کے لیے پوری کی پوری قوم مل کر جدوجہد نہیں کرے گی, اس وقت تک ہم پاکستان کو اس طریقے سے عظیم الشان قوم نہیں بنا سکیں گے. نو ڈاؤٹ آج کے دن ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر قوم ہے. پاکستان ایک حقیقت, ایک اٹل حقیقت ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید اس قوم کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہم کون سی خدمت کر سکتے ہیں اس ملک کی, ہمیں ہماری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارا اپنا کیا رول ہے. کیونکہ کوئی قلم کی طاقت سے ملک کی خدمت کر سکتا ہے, کوئی اپنے فن کے ذریعے سے اپنے ملک کا پیغام دیا اجالا وہاں پہ کر سکتا ہے, کوئی جو ہے اپنے فن کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا پر آ کر اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ ہے پاکستانیت, ہم ہیں دنیا کی امن پسند قوم, ہم ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نے ہر طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کیا, ہم ہیں وہ ریزیلینٹ قوم جہاں سے عبدالستار ایدھی, ایم عالم, عارفہ کریم, یہ سب یہاں سے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اور دن ہے, اور یہاں پر ہم دوبارہ سے اپنا وہ جو پرومس ہے پاکستان کے ساتھ, دھرتی کے ساتھ, اس کو ریوائیو کریں گے. پاکستان زندہ باد.